جیسے کہ میرے دوستوں بزرگ کو اللہ رب العزت نے اس امت پر بڑے بڑے احسانات کیے ہیں۔ وہ احسانات کیا ہیں؟ سب سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کے حصے میں جناب سرور کائنات رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے حصے میں آئے، جو نبیوں میں سب سے افضل نبی، جو رسولوں میں سب سے افضل رسول۔ میرے دوستوں بزرگ کو دوسری نعمت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کو قرآن جیسی مقدس کتاب کو شرف دیا۔ اس امت کے لیے اور بہت سارے خصوصیات ہیں میرے دوستوں بزرگ کو۔ ان میں سے چند خصوصیات یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے حصے میں آنا، قرآن پاک کا اس امت کے حصے میں آنا، اور رمضان مبارک کا اس امت کے حصے میں آنا، اور پھر لیلۃ القدر کی رات کا اس امت میں آنا۔ میرے دوستوں بزرگ کو جو کہ ماہ رمضان چل رہا ہے، جیسے ابھی حافظ صاحب نے تراویحوں میں ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں تلاوت فرمائی، اللہ ان کے حوصلوں کو بلند کرے، اللہ اس کے سینے کو نور سے منور کر دے۔ قرآن پاک میرے دوستوں بزرگ کو ایک ایسی کتاب ہے، اگر جس کسی نے اس کے ساتھ اپنا نسبت قائم کیا، تعلق قائم کیا، اپنی تار اس کے ساتھ جوڑ کر کے مضبوط کر دی، تو یقیناً قرآن پاک اس کے لیے قیامت والے دن شفاعت کا باعث بنیں گے۔ وہ تو ایک کپڑا ہے میرے دوستوں بزرگ کو، کپڑے کی نسبت دیکھیں قرآن کے ساتھ۔ کوئی شخص بازار چلا گیا، بازار جانے کے بعد انہوں نے کپڑے شپڑے عید کے لیے خریدے، بہت سا سامان خریدا، آخر میں یہ بھی سوچا کہ چلو رمضان بھی چلا گیا، عید آ رہا ہے، تو ایسا نہ کروں کہ قرآن پاک کے لیے کچھ ٹکڑا حاصل کر لوں دکاندار سے، اس سے کچھ ٹکڑا لے لوں، قرآن پاک کا اس کے لیے غلاف بناؤں۔ تو اس شخص نے کیا کیا، ایک کپڑے کا ٹکڑا خریدنا چاہا۔ تو دکاندار بھی پوچھتے ہیں میرے دوستو، دکاندار کہتے ہیں بھی اتنا کپڑا کیا کام آپ کیا سکتا ہے؟ کہتے ہیں یار وہ قرآن پاک کا غلاف چڑھانا ہے اس لیے۔ تو وہ دکاندار کیا کہتا ہے؟ دکاندار کہتا ہے یار چلو ٹھیک ہے، اگر قرآن پاک کا آپ کو غلاف چڑھانا ہے، پھر میں نے یہ کپڑا ویسے ہی دے دیا، ویسے ہی بچا ہوا تھا۔ دیکھیں اس نے بھی قرآن پاک کے اوپر احسانات کیا، اور آپ نے بھی جو ہے نا اس خدمت کے جذبے سے غلاف لے لیا، جو بغیر قیمت کے، گویا ایسا کپڑا لیا جیسی کہ کوئی قیمت ہی نہیں، اس قسم کا کپڑا جس کو آپ نہیں پہن سکتے، وہ کپڑا آپ لاتے بطور خدمت، یہ قرآن پاک پر چڑھاتے ہیں۔ اب اس کپڑے کی نسبت دیکھیں اللہ کے قرآن کی طرف ہو گئی۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ وہ کپڑا جو کسی بادشاہ کے سر پر ہو، پیر کے سر پر ہو،
کسی عالم کے وجود پر ہو، کسی صاحب علم اور صاحب کمال اپنے سر پر پگڑی باندھ کر رکھے، کوئی اس آدمی کو، کوئی جو ہے نا اس آدمی کے اس پگڑی کو یا دوسرے کسی حصے کو چومنے کے لیے تیار نہیں ہوتا میرے دوستو، مگر ہاں وہ کپڑا جس کی کوئی قیمت ہی نہیں، بے قیمت ہونے کے باوجود جب اس کپڑے کی نسبت اللہ کے قرآن کے ساتھ وابستگی ہو گئی، آپ یہ جانتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ جب اس کپڑے کو اٹھایا جاتا ہے تو ہم قرآن بعد میں چومتے ہیں، پہلے اس کپڑے کو چومتے ہیں میرے دوستوں بزرگوں۔ اس کپڑے کا کوئی کمال نہیں ہوتا کیونکہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی، اب قرآن کے ساتھ نسبت اور عظمت کی وجہ سے یہ کپڑا میرا چوما جا رہا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں اس نسبت کو عام کریں، اس تعلق کو مضبوط کریں، اس تار کو جوڑ دیں، قیامت والے دن یہی قرآن پاک ہمارے لیے شفاعت کا باعث بنے گے۔